بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم سے بہت زیادہ حیران ہوا کرتے تھے۔ ایک بار یہودیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جائے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال و جواب میں مقابلہ کرے۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے علم کا مقابلہ کرنے کے لیے بندہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہودیوں کو ایک غار میں بندہ ملا جو بہت ہی برا تھا، جو تقریباً 70 سال سے اسی غار میں رہ رہا تھا۔ اس بوڑھے یہودی عالم کے پاس اتنی رضایت تھی کہ وہ غیب کی چیزوں کو اپنے علم کے ذریعے معلوم کر لیتا تھا۔ یہودی اس بوڑھے عالم کو کوفہ میں لے آئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو انہوں نے یہودی عالم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ بوڑھا یہودی عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں نے سنا ہے کہ آپ کوفہ کے لوگوں سے بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے سوال کرو، میں ان کے جواب دیتا ہوں۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی عالم کو کہا کہ میرے سوالوں کا جواب تم اکیلے دو گے یا جو تمہیں یہاں لے کر آنے والے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ کی مدد کریں گے؟ یہودی عالم نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سوال تو کریں، آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ مسجد میں موجود لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس یہودی عالم سے سوال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے مٹھی بند کی، پھر ہاتھ کو یہودی کے سامنے کر کے یہودی سے کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہودی نے آنکھیں بند کی اور اپنے علم کے ذریعے اندازہ لگانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہودی نے جواب دیا، اے علی، ابو قبیس کے علاقے میں فلاں درخت پر ایک گھونسلے میں فاختہ نے انڈے دیے ہیں۔ ان انڈوں میں سے ایک انڈا آپ کی مٹھی میں ہے۔ وہاں سارے مجمع کی نظریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹھی پر تھیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹھی کو کھولا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹھی میں فاختہ کا انڈا تھا۔ یہودیوں نے یہودی عالم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ اب باری مسلمانوں کے خلیفہ کی ہے۔ ان یہودیوں کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر سے نیچے اتر آئے اور انہوں نے وہی انڈا عالم کی ہتھیلی پر رکھ کر فرمایا، اس انڈے کو وہی رکھ کر دکھا جہاں سے میں نے اس انڈے کو لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ یہودی عالم سے کہا کہ انڈا وہاں ہی رکھ کر دکھا تو یہودی عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے جواب دیا ہے وہ تو ایک علم کر سکتا ہے، لیکن اب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک عالم کے بس کی بات نہیں۔ یہودی شرمندہ ہوا اور مسجد کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودی عالم، اگر تو یہاں تک آ ہی گیا ہے تو مجھے یہ بتا جا کہ تو نے غیب کا علم کہاں سے لیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر یہودی کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں رضایت کی وجہ سے میں غیب کا علم جاننے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقیناً تو نے اپنے نفس کو مار کر یہ علم مقام حاصل کیا ہے۔ یہودی عالم نے جواب دیا، جی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو پوچھا کہ تو اپنے نفس کو مارنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ یہودی نے جواب دیا کہ میرے نفس جس طرح مجھے مائل کرتا ہے میں اس کام کو کرنے سے پرہیز کرتا ہوں، جس کام کو کرنے کے لیے میرا نفس مجھے روکتا ہے میں وہ کام ضرور کرتا ہوں۔ میں کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود بھی اپنی رضایت سے غیب کی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی عالم سے پوچھا کہ جو تیرا نفس کہے گا وہ تو نہیں کرے گا؟ یہودی نے جواب دیا، جی بالکل، میں نہیں کروں گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرے نفس کیا کہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جا کہ نہیں؟ یہودی عالم نے کہا کہ میرا نفس مجھے یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیرا نفس تجھے کہتا ہے کہ تم مسلمان نہ ہو تو پھر تو مسلمان ہو جانا چاہیے، کیونکہ تو خود کہتا ہے کہ جس کام سے تیرا نفس تجھ کو روکتا ہے تو وہ کام ضرور کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نفس سے کس طرح واقف ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور اس یہودی عالم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، اور جو اس یہودی عالم کے ساتھی تھے وہ ہماری شرمندگی کے اپنے سر جھکا بیٹھے رہے۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔